حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب برا پھیلا، جب گندگی پھیلی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا کہ جاؤ انہیں اللہ کا عذاب سناؤ، انہیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ قوم لوط ایسی بدبخت اور گھٹیا قوم تھی جنہوں نے ایسے ایسے کام سر انجام دیے، ایسے گھٹیا اور غلیظ کام کیے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیے تھے، اور جو عذاب قوم لوط پر نازل ہوا اس سے پہلے کسی نبی کی امت پر نازل نہیں ہوا تھا، کسی قوم پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان زانیوں پر، ان بدماشوں پر 5 طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ پہلا عذاب، ایک زوردار زلزلہ آیا۔ دوسرا عذاب، فرشتوں نے چیخیں مار مار کر انہیں ڈرایا۔ تیسرا عذاب، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ چوتھا عذاب، زمین سے آسمان تک، آسمان سے زمین تک آنا۔ پانچواں عذاب، اوپر سے پتھروں کی بارش برسنا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل کیا کر رہا ہے؟ مولا جبریل تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ جبریل جاؤ زمین پر ان بدبختوں کو اکھاڑ ڈالو۔ اللہ کا حکم سن کر، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے نیچے زمین پر اترے، اپنے پر کی نوک سے ان زانیوں کو اکھاڑا، اپنے پر کی نوک سے ان بدبختوں کو یوں اکھاڑا کہ پہلے آسمان تک پہنچا دیا، پہلے آسمان تک پہنچا کے پھر ایک دم زمین پر دہ مارا، ان تمام زانیوں کو زمین پر پٹخ دیا۔ نیچے آتے ہی ان کی آنکھیں زمین میں دھنس گئیں، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، پھر ان کو ہمیشہ کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ جوانو ہوش میں آؤ، آج کی ہماری انسانیت بھی قوم لوط سے پیچھے نہیں کھڑی۔ اللہ کی بجلیاں کڑکنے کو تیار ہیں، برسنے کو تیار، زلزلہ آنے کے لیے تیار، زمین پھٹنے کو تیار کھڑی ہے کہ اللہ حکم دے میں پھٹ جاؤں، گنہگاروں کو اپنے اندر لقمہ بنا ڈالوں، گنہگاروں کو دبوچ ڈالوں۔ جوانو یہ تو مدینے والے کا منہ ہے، یہ تو مدینے والے سے اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب کیسے دوں۔ جوانو خدارا اپنے باطن پہ نظر دوڑاؤ، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ کام اللہ کو پسند بھی ہے یا نہیں؟ ہم جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ خدمات مدینے والے کو پسند ہے بھی یا نہیں؟ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے۔ خیر میرے نبی آگے چلے گئے، کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا میاں آقا کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا۔ جب آقا تیرا مکان دیکھ رہے تھے اس وقت نبی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے میٹھے نبی کو پسند نہیں آیا؟ اس نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، خوبصورت عالی شان مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کسی نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مکان مالک کو میرے سامنے بلا کر لاؤ۔ مکان مالک آ گیا آقا کے سامنے۔ آقا نے پوچھا او میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، تو نے خوبصورت مکان کو کیوں گرایا ہے، کس وجہ سے گرایا ہے؟ جوانو خدارا صحابی کے مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ صحابی نے کہا آقا مکان گرایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے،
جب میرے نبی نے پوچھا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے تو صحابی کی چیخ نکل گئی. صحابی رو کر کہنے لگا آقا مکان اس لیے گرایا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا. میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں, نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے, کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے. میں اپنے گھر میں جھاڑو دلواتا ہوں, آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جھاڑو دلواتے ہیں. پانی ڈالا جا رہا ہے, قالین صاف ہو رہے ہیں, فرش صاف ہو رہے ہیں. کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنے گھر کو پاک رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے, شفاف رکھنا ہے. جوانو اگر یہ زمین اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر تک شرابیں نہیں چلیں گی. اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر رقص کی محفلیں نہیں چلیں گی, یہاں زیادہ دیر کلب کی محفلیں نہیں چلیں گی. ایک دن اللہ نے اس دھرتی کو پاک کرنا ہی کرنا ہے, اس زمین کو صاف کرنا ہی کرنا ہے. اگر یہ زمین اللہ کی ہے, یہ چھت اللہ کی ہے, تو نہ جانے کب اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ فرشتوں پانی بہا کر میرے فرش کو صاف کر دو. جوانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کیچڑ کی طرح پانی میں بہتے چلے جائیں. اللہ نے اپنی زمین کو پاک لوگوں سے ہی آباد کرنا ہے, پرہیزگار لوگوں سے ہی آباد کرنا ہے. جوانوں آنے والے خطرات بڑے ہی گھمبیر ہیں, آنے والے مراحل بڑے ہی خطرناک ہیں. اس سے پہلے توبہ کر لو. اگر کسی نے ہزاروں گناہ کیے ہوں, ہزاروں غلطیاں کی ہوں, ایک بار توبہ کر لو. 100 سال کے بعد بھی ایک بار توبہ کر لو. میرا اللہ فرماتا ہے بندے میں تو تیری توبہ کے انتظار میں ہوں, تو کب توبہ کرے گا؟ تو بندہ ہو کر میری طرف آئے گا, میں رب ہو کر تیرا استقبال کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فلاں غار کے اندر میرا ایک بندہ ہے, اس نے 350 سال میری عبادت کی ہے, جا کے میرا اس کو ایک پیغام دے دو, میرا ایک پیغام دے دو اسے. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ اسے کہہ دو کہ تو نے جو 350 سال میری عبادت کی ہے نا, قیام کیا, رکوع کیے, سجدوں پہ سجدے کیے, میں رب نے تیری وہ 350 سال کی عبادت قبول نہیں کی. بس یہی میرا پیغام. موسیٰ علیہ السلام گئے غار کے اندر, دروازہ کھڑکایا, بندہ باہر نکلا. موسیٰ آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میاں میں تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں. تیرا اللہ فرما رہا ہے جو تو نے 350 سال اس کی عبادت کی ہے نا, اس نے وہ تیری عبادت قبول نہیں کی. غمی کی خبر سن کر, افسوسناک خبر سن کر اس عبادت گزار نے کیا کیا, خوشی خوشی ناچنے لگ گئے. اس کو ناچتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا او ندان, اللہ تعالیٰ نے تیرے قیام کیے قبول نہیں کیے, رکوع کیے قبول نہیں کیے, سجدوں پہ سجدے کیے قبول نہیں کیے, 350 سال کی عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے, اس کے باوجود بھی تو خوشی خوشی ناچ رہا ہے, اور بجائے افسوس کرنے کے خوش کیوں ہو رہا ہے اتنا زیادہ؟ اس عبادت گزار شخص نے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ کا پیغام سن کر خوشی خوشی اس لیے ناچ رہا ہوں کہ اللہ نے میرے قیام کیے قبول نہیں کیے, مجھے کوئی ارمان نہیں. اللہ نے میرے رکوع کیے قبول نہیں کیے, مجھے کوئی ارمان نہیں. سجدوں پہ سجدے کیے قبول نہیں کیے, مجھے کوئی ارمان نہیں. 350 سال کی عبادت میرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے, مجھے کوئی ارمان نہیں ہے. اے اللہ کے نبی خوشی اس بات کی تھوڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے میری عبادت کا مجھے ثواب نہیں ملا, جواب تو ملا ہے, میرے مالک نے جواب تو دیا ہے. اے بندے جب تو پڑھ رہا تھا سبحان ربی العظیم, اس وقت میں سن رہا تھا. جب تو پڑھ رہا تھا سبحان ربی الاعلی, میں سن رہا تھا. ہے یہی بات میرے اللہ کو اتنی پسند آئی. میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ دوبارہ اسے پیغام دے دو کہ میں نے 350 سال کی عبادت قبول فرما لی ہے تیری اسی بات کی وجہ سے, اور تو ہمارے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے.